ایک شخص تھا جسے سزا ہوئی، وہ قید میں تھا، وہ جیل میں تھا، اور آخر کار اسے یہ نتیجہ سنایا جانا تھا کہ اسے سزا ملے گی، اور اس کی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ دی گئی۔ ایک آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا گلو ایک کور ہوتا ہے، وہ مجرموں کے آنکھوں پر ڈال دیا جاتا ہے، یا آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے تاکہ اسے پتہ نہ چلے۔ اب اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور اس سے کہا گیا کہ تجھے پھانسی نہیں دی جائے گی، بلکہ پھانسی کی بجائے تجھے ایک سانپ کاٹے گا، تجھے ایک سانپ سے ڈسوایا جائے گا، اور یہی تیری سزا ہوگی۔ اور وہ اس کی آنکھوں پر پٹی ڈال کر اسے ایک جگہ پر لٹا دیتے ہیں، اور جب وہ لیٹا ہوتا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے، اور اچانک سے 2 سوئیاں لے کر ایک شخص کیا کرتا ہے، اس کے پیروں پر ایسے چبھو دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ سوئیاں اس کے پاؤں پر چبھو دی جاتی ہیں تو اس کی دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے دل میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ واقعی مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ اور جب یہ اس کی جو خوف کی کنڈیشن ہے، اس کا خوف بڑھتا گیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ 1 منٹ کے لیے اس بات کو سوچیں ذرا کہ وہ شخص سوئیوں کے چبھنے کی وجہ سے نہیں مرا، وہ خوف کی وجہ سے مرا۔ کیا سوئیاں چبھنے سے کوئی بندہ مر سکتا ہے؟ لیکن وہ خوف کی وجہ سے مر گیا۔ کئی دفعہ خوف آتا ہے، اور خوف کیا کرتا ہے، پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے، ہمارا دشمن کوئی کاروائی نہیں کر رہا بلکہ ابلیس ایک کاروائی کر رہا ہے۔ انسانی طور پر کوئی ایسی پلاننگ ہمارے خلاف نہیں ہے، تو بھی ابلیس ایک طریقے سے ہمارے اندر کیا کرتا ہے، خوف ڈالتا ہے۔ وہ آپ کے اندر خوف ڈالے گا، وہ آپ کے اندر خوف ڈالے گا، اور جب وہ آپ خدا کے کلام سے خالی ہوں گے، خدا کو موقع نہیں دیں گے، تو وہ خوف کیا ہوگا، وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور خوف بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے اثرات اس کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک شخص تھا، تو اس شخص نے، اس کو خوف رہتا تھا، اس کو یہ خوف رہتا تھا، ہائے کہیں مجھے گردوں کا مرض نہ لگ جائے، کتے میرے گردے فیل نہ ہو جائیں، کتے گردے فیل نہ ہو جائیں۔ اس کو یہ خوف لاحق تھا، اور بالآخر کیا ہوا، چونکہ اس کے اندر خوف تھا، اور جس چیز سے وہ بچ رہا تھا وہ بار بار اپنا چیک اپ کرواتا، اس لیے کہ اسے خوف تھا، اور اس کا خوف ہی اس کے اوپر چڑھ گیا، اور اس کو واقعی اس کے گردے خراب ہو گئے۔ بدروغ کام کرتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں وہی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں وہی چیز ہمارا پیچھا کرتی ہے، جس چیز کو ہم اپنے اوپر غلبہ آنے کی اجازت دیتے ہیں وہی چیز ہمارے اوپر غلبہ پا لیتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں کہ ہم کہیں اس روح کے انڈر تو نہیں ہیں، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ خوف کے زیر اثر ہیں، خوف ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ خوف زدہ زندگی جس میں نیند نہیں ہے، وہ اچھے طریقے سے اپنی نیند نہیں لے پاتے۔ خوف زدہ وہ زندگی ہے جو اپنی زندگی کے معاملات کو درست طریقے سے انجام نہیں دے پاتے۔ تو خدا کے کلام میں بہت کچھ اس حوالے سے لکھا گیا ہے، اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے کلام مقدس کی طرف، لیکن بالخصوص ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے خیال ہیں جو ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ ہمیں ناکامی کا خوف رہتا ہے، ہم ناکام ہونے سے ڈرتے ہیں، کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں، کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں۔ ہمیں ریجیکٹ ہونے کا خوف ہوتا ہے، کوئی ہمیں ریجیکٹ نہ کر دے، ہماری نوکری نہ جاتی رہے، ہمیں ہمارا باس نکال نہ دے، کہیں ہمارے گھر سے ہمیں ریجیکٹ نہ کر دیا جائے، میرا شوہر مجھے ریجیکٹ نہ کر دے۔ اور تیسرا جو خوف زندگیوں میں رہتا ہے وہ ہے نقصان کا خوف۔
हाय किते नुकसान ना हो जाए, हाय कर्जा चढ़ रहा किते हो सकता सी पे ही ना कर सकिए। तो ये खौफ है, खौफ है। और फिर ऐसा खौफ भी आता है जो अनहोना है, अनजाना है, जिसके बारे में पता ही नहीं, कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी सारा दिन खौफ में गुजारते हैं। और कुछ लोगों को फोबिया होता है। फोबिया आप समझते हैं? ओ मैं ऊंची इमारत पे नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ी इमारत है, ऊपर से देखा तो नीचे देखा तो बच्चे लोग कीड़े की तरह नजर आते हैं, बच्चों की तरह। तो कुछ लोग हाइट पे जाने से डरते हैं, कुछ लोग मरी जाएंगे वो देखेंगे नीचे गहरी गहरी खाइयां। तो ये क्या है, कुछ लोगों को ये भी खौफ होता है, फोबिया होता है। तो कई औरतें जड़ी ना छिपकली तो डर दियां, कॉकरोच से डरती हैं, कॉकरोच से डरती हैं, स्पाइडर से डरती हैं। तो ये खौफ है तरह तरह के जो कॉमनली हमारे दरमियान पाए जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक और किस्म है, और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मैं उसको डिस्कस करके आगे कलाम में हम एंटर होंगे। आपने देखा होगा जब खुदा न खास्ता कोई किसी की डेथ हो जाती, हम वहां पर जाते हैं, उस घर में जाते हैं, हम वो सारा माहौल देखते हैं, सारा वो माहौल देखते हैं। और उसके बाद जब हम वहां पर होते हैं और वहां से घर आ जाते हैं, आपने चेक किया अपने आप को कि कैसा सीन होता है। आपने देखा अगर किसी के दिल में सख्ती हो तो वो सख्ती टूट जाती है। तो आके किड्डे प्यार ना नरमी ना गल कर रहे हैं, क्या वजह? एक इन्फ्लुएंस है, एक असर है। वो असर हमें क्या करता है, नरम कर देता है। और हमें खौफ आता है कि इस शख्स के साथ क्या हुआ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल तंदुरुस्त थे और वो चले गए, हाय चंगा भला सी, पता नहीं क्या हुआ। तो ये खौफ का असर है और खौफ के असरात हैं। सो मेरे अजीजों, हमें खौफ में रहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें खुदा के खौफ में रहने की ज़रूरत है। वो एक मिसाल है ना कि कई दफ़ा हम ये कहते हैं कि खुदा को एक तो ये मानते हैं लेकिन खुदा की एक नहीं मानते। कई दफ़ा हम खुदा को एक मानते हैं लेकिन उसकी एक बात नहीं मानते। कलाम मुकद्दस में हम चलते हैं, लिखा है मत्ती की अंजील 8वें बाब की आयत नंबर 23वीं से, और यहाँ पर इस तरह से लिखा है 23वीं आयत से 27वीं आयत तक। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में है, और इब्ने इंसान होते हुए, इब्ने आदम होते हुए उसे नींद भी आती, भूख भी लगती, वो थकता भी, और थकन की वजह से वो सोया है। सारा दिन मुनादी करने के सिलसिले में, मुइज़ात और खुदा की खिदमत करने के बाद वो थकता भी, और यहाँ पर हमें वो सोता हुआ नजर आता है। कलाम में हमें लिखा है, वह मिलता है कि एक तूफान आ गया, एक तूफान बरपा हुआ और कश्ती लहरों से डूबने लगी, लहरें बहुत ज्यादा हो गईं। और जब लहरें बहुत ही ज्यादा हो गई और ऐसा लग रहा था कि अब मरना ही मरना है, अब तबाही ही तबाही है हर तरफ, लेकिन एक उम्मीद वहां पर थी। वो क्या था? वो खुदावंद यीशु मसीह था। उनको पता था कि चाहे जितनी मर्जी मुसीबत है, हमारी कश्ती के अंदर बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया।
انہوں نے اسے اٹھایا اور اسے کہا اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم چرچ جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، خدا کو جانتے بھی ہیں، لیکن خدا اس ٹائم یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا ایمان استعمال کریں۔ وہ کہتے ہیں اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، مرن لگے اسی۔ تو اس نے کہا اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ آج یہ سوال ہمارے لیے بھی ہے کہ خوف کی بری روح ہمارے اوپر کئی دفعہ چڑھ آتی ہے اور ہم بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ہائے فلانے نے کیتا ہی، اس اندسو تے سی کی ہویا ساڈے نال۔ کئی دفعہ ہم بھی خوف کے زیر اثر آ جاتے ہیں، خوف ہمیں طرح طرح سے دبا لیتا ہے اور ہم اپنا ایمان کھو دیتے ہیں، ہم کسی دوسرے کا سہارا لیتے ہیں۔ خیر یہاں پر انہوں نے یسوع مسیح کا سہارا ہی لیا، لیکن ہماری بھی پوزیشن اچھی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ کتنے چلا جاتا ہے؟ ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے اور ہم بھی اور آسرا ڈھونڈتے ہیں۔ اور یسوع مسیح چاہتے تھے، یعنی ان کو اس لیے ڈانٹا کہ خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ یہ اپنا ایمان استعمال کریں، اور وہ اگر ڈانٹتے تو پھر بھی ہوا اور پانی نے تھم جانا تھا، کیونکہ ڈانٹنا کس نام سے تھا؟ یسوع نام سے۔ تو یسوع نام میں اتنی قدرت ہے، ہاللیلویہ۔ یسوع نام میں اتنی قدرت ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کے نام کا کہا مانتے ہیں، اس کے نام سے تھم جاتے ہیں، ہاللیلویہ۔ اور اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ امن ہو گیا۔ ہماری زندگیوں میں اگر طوفان اٹھ رہے ہیں، اگر ہماری زندگی میں طوفان اٹھ رہے ہیں تو وہ کیسے تھمیں گے؟ کیسے تھمیں گے؟ یسوع نام سے، ہاللیلویہ۔ یسوع نام سے ہم انہیں ڈانٹیں۔ خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھیں عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب کی آیت نمبر 7 میں، اور ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس پاکیزگی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کشتی کیسے بنائی؟ کیوں بنائی؟ خدا کے خوف سے۔ اگر آج خدا ہمیں کچھ کرنے کو کہتا ہے نا کہ منادی کرو، یا اے خدا دا کام کریں، یا خدا تجھے کہتا ہے یہ کر، تو ہم نہیں کرتے۔ اس نے کشتی بنانے کی، یہاں پر میں غور کر رہا تھا کیونکہ خوف کے بارے میں میسیج ہے، تو میں نوٹس کر رہا تھا خدا کے خوف کا مطلب ہے خدا کی بات ماننا۔ نوح نے لکھا ہے ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی۔ تے نوح نے جڑی کشتی بنائی سی نا، خدا دے خوف دی وجہ تو ہی بنائی سی۔ نوٹ کر لو ذرا، اس نے کشتی خدا کے خوف میں رہتے ہوئے بنائی تھی۔ آج دنیا میں اگر ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، خدا کہتا ہے میرے خوف میں آؤ۔ یہ خوف صرف یہ نہیں کہ خالی کہنا ہاں میں تو بڑا خدا کا خوف رکھتا۔ خدا کا خوف جب خدا کہتا ہے رکھنے کا مطلب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کام کرنے کو وہ اسائنمنٹ دے رہا ہے۔ اگر ہم اس اسائنمنٹ کو پورا کر رہے ہیں، اگر ہم اس کام کو پورا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے خوف میں ہیں۔ خالی منہ تو کہہ دینا کافی نہیں، منہ سے کہہ دینا کافی نہیں، خوف کا پھل بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر ہم خدا کا خوف رکھتے ہیں تو جو خدمت خدا نے ہمارے سپرد کی ہے ہم اسے شوق کے ساتھ کریں، مجبوری کے ساتھ نہیں۔ اگر ہم خدا کے خوف میں رہتے ہیں تو ہم خدا کو خوش کریں۔ اگر ہم خدا کے خوف میں رہتے ہیں تو خدا کا خوف پاک ہے۔ کیا ہے؟ خدا کا خوف پاک ہے۔ اور خدا کا خوف جو ہے وہ باپ کا ایک خوف ہے۔ جیسے ایک باپ کا خوف، کیسے باپ کیوں مارتا ہے؟
اس لیے مارتا ہے کہ بچہ برائی سے بچا رہے. لیکن ابلیس کا خوف جو ہے وہ دہشت پیدا کرتا ہے. کلام خدا کے اندر تموتھیوس پالوس رسول کے نام دوسرا خط، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں پہلے باب کی آیت نمبر 7، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی. اس کا مطلب ہے انگلش بائبل میں کہ خدا نے ہمیں اسپرٹ آف فیئر نہیں دیا، اس نے ہمیں خوف کی روح نہیں دی، بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. ہاللیلویا. تو آج کا جو پیغام ہے بڑی غور سے سنیں، کیونکہ ہر روز ہم خوف کی بری روح کے ساتھ لڑتے ہیں. کیسے لڑتے ہیں؟ میرے بچے کہیں بیمار نہ ہو جائے، ہائے بخار آیا تو کتنے زیادہ نہ ہو جائے. آتا ہے نا خیال، ہائے میرے اوپر مجھے لگ رہا ہے کسی نے کیا ہو، ہائے یہ تباہی نہ مچا دے، ہائے میرے کاروبار سے، میری صحت سے، میرے گھرانے سے یہ مسئلہ کوئی بڑا نقصان نہ کر دے. ہوتا ہے نا ڈاؤٹ ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. لیکن آج ہمیں خدا اسی کی بابت سکھا رہا ہے کہ خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں دی، بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی. قدرت کے لیے جو انگلش لفظ ہے وہ ہے پاور. خدا نے ہمیں پاور دی ہے. ہاللیلویا. خدا نے ہمیں پاور دی ہے، ساؤنڈ مائنڈ دیا ہے. جڑا ذہن ہے اس ساؤنڈ مائنڈ اس نے ہمیں دیا ہے. سو اس لیے میرے عزیزو، خوف سوچے ذرا، خوف کہاں آتا ہے؟ ذہن میں ہی آتا ہے. تو اس ذہن کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے، خوف کو نکالنا ہے، اور اس خوف کی بجائے ہم نے اس ذہن کو کلام سے بھرنا ہے. کس سے بھرنا ہے؟ کلام سے بھرنا ہے. اس ذہن کو ہم نے پرستش سے بھرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے روحانی طور پر خدا کے کلام کی ٹیچنگ. کیونکہ خوف اسی لیے کہ انہوں نے خالی جگہ سے آ کے شیطان قابو کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے. ایک کتا جو ہے، اچھا آپ کو پتا ہے کتا جو ہے، کتا کاٹتا نہیں ہے. ویسے سائنس کے مطابق کتا جو ہے وہ کاٹتا نہیں ہے، لیکن کتا اس وقت کاٹتا ہے جب آپ کتے سے ڈر جاتے ہیں. پھر اس ٹائم کتا بھی ہوشیار ہو جاتا، وہ پتہ لگ جاتا بھی ہونے ڈر گیا ہی، ہونے دے تے حملہ کرتا. تو شیطان بھی ایسے ہی ہے. شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اسی ٹائم ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے جب ہم ڈر جاتے ہیں. تو اس لیے ڈرنا نہیں بلکہ ہم نے جو خالی جگہ ہے اسے کلام سے بھرنا ہے. جو خالی جگہ ہے اسے کلام سے بھرنا ہے اور پرستش سے بھرنا ہے، اور پرستش کرنی ہے روح اور سچائی سے. اگر آنکھیں کھول کے پرستش نہیں ہو سکتی تو آنکھیں بند کر کے کر لیا کریں. سو آج کا میسیج ہے کہ خوف کو دور کرو. ہر وہ خوف جو ابلیس کی طرف سے ہے، ہر وہ خوف جو ہمیں دباتا ہے. اور آج کی گڈ نیوز آپ کے لیے ہے کہ ابلیس کا جو دیا ہوا خوف ہے وہ یسوع کے نام میں جاتا رہے گا. آج یسوع کے نام میں ہم خدا کے خوف میں ہو کر، میں سوچ رہا تھا جب ہم خدا کے خوف میں ہوتے ہیں، خدا کے خوف میں رہنے والے ابلیس کے خوف سے نہیں ڈرتے. خدا کے خوف میں رہنے والے جو خدا کے خوف میں رہتے ہیں، خدا انہیں ابلیسی خوف پر غلبہ دیتا ہے. ابلیس اس گھرانے میں، اس زندگی میں انٹر نہیں ہو سکتا جو خدا کے خوف میں ہے. ہاللیلویا. سو آئیے میرے عزیزو، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے خوف کو آنے دیں. ابلیس کا خوف جو موت کا خوف ہے، جو ذہن میں افراتفری کا خوف ہے، جو گھرانے میں افراتفری کا خوف ہے، جو روپے پیسے کی کمی کو لے کر آتا ہے، کہتے خدا کا خوف ہے. اور خدا کا خوف میرے عزیزو ہماری ڈھال اور سپر ہے. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں. آئیے سب میرے عزیزو دعا کرنا شروع.